اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے علاوہ وہ کوئی اور دین تلاش کر رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے لیے گئے عہد کا ذکر تھا، اور اس سے پہلی آیت میں پھر یہ بتایا گیا تھا کہ اس عہد و میثاق کے بعد بھی اگر کوئی روگردانی کرتا ہے، اس میں امتوں کو خطاب تھا اور بالخصوص نصارہ کو خطاب تھا جو وفد نجران آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اگرچہ میثاق تو انبیاء سے لیا گیا، لیکن جب انبیاء سے میثاق لیا گیا تو ان کی امت پر تو بطریق اولا وہ میثاق اور وہ عہد لاگو ہوتا ہے کہ جب نبی سے یہ عہد لیا گیا ہے تو اس کی امت پر بھی نبی کے واسطے سے وہ عہد لاگو ہے۔ تو اس آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ فمن تولی بعد ذالک، اس عہد کے بعد بھی جو روگردانی کر لے، فاولئک هم الفاسقون، تو وہی لوگ نافرمان ہیں، کافر ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون، یہ روگردانی کر کے وہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین اور کوئی اور طریقہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے تلاش کر رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں۔ اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارنا، وہ عہد جو انہوں نے کیا ہے وہ تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزار۔ اب اس عہد کو چھوڑ کر کیا وہ کوئی اور دین تلاش کریں گے؟ حالانکہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، حالانکہ اللہ ہی کے سامنے تسلیم ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، طوعاً خوشی سے، وکرہن اور زبردستی سے۔ یعنی اللہ کی طاقت ایسی ہے کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات بعض خوشی سے اور بعض مجبوری سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سری تسلیم خم کیے ہوئے ہیں اور اللہ کی قدرت کے قائل ہیں، اللہ کی مالکیت کے قائل ہیں، اللہ کی برتری کے قائل ہیں۔ بعض خوشی سے قائل ہیں اور بعض مجبوری سے قائل ہیں، لیکن اللہ کی برتری کو وہ مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں۔ یہ شیطان ہے، وہ مجبوری سے قائل ہے اللہ کی برتری کا، وہ مانتا ہے کہ اللہ برتر ہے۔ جیسا کہ جب اس کو راندہ درگار کیا گیا، مردود کیا گیا، تب بھی اس نے کہا کہ ربی، اس کے بعد بھی اس نے یہی کہا کہ ربی، اے میرے پروردگار۔ وہ آیت میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن اس میں یہی ہے کہ اس نے رب بھی کہا، حالانکہ مردود ہو چکا تھا، کیونکہ وہ مانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور برتر ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو اللہ کو برتر وہ مان رہا ہے اپنی مجبوری کی وجہ سے، کرہن مان رہا ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے جنات میں بھی ایسی ہیں۔ تو اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین وہ تلاش کر رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ہونا نہیں چاہیے کہ اللہ کی مالکیت اتنی بڑی ہے، اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ سارے زمین اور آسمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجبور ہیں۔ اور دوسری بات، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اللہ ہی کے پاس ان کو لوٹایا جائے گا۔ تو قدرت بھی اللہ کی کامل ہے زمین و آسمان پر، اور پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی
کرنے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا اور عذاب کا بھی سامنا ہو سکتا ہے، کیونکہ سب نے اللہ کے پاس ہی جانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی نہیں چھوٹ سکتا۔ تو اس سزا اور عذاب کے خوف سے بھی انسان کو اللہ کے دین کی اتباع کرنی چاہیے، اللہ کی قدرت کاملہ کو دیکھتے ہوئے بھی اللہ کے دین کی اتباع کرنی چاہیے، خود جو عہد اور میثاق کیا ہے اس کے پاس رکھتے ہوئے بھی اللہ کے دین کی اتباع کرنی چاہیے۔ یہ سارے اسباب اور یہ سارے وجوہات ان کو پکار رہے ہیں کہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش نہ کرو۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے، یعنی یہ عہد ان سے لیا گیا تھا، اب اگر کوئی روگردانی کر رہا ہے تو وہ کافر ہے، غلط رستے پر ہے۔ اے نبی، آپ تو صحیح رستے پر ہیں، تو آپ اعلان کر دیجئے اور اپنے ایمان اور اسلام کا خلاصہ ان کو بتا دیجئے، اور وہ یہ ہے کہ آمنا باللہ۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے آمنا باللہ، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اللہ کو مانتے ہیں، وما انزل علینا، اور ان تمام احکامات کو مانتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کیے گئے، وما انزل علی ابراہیم، اور ان تمام احکامات کو مانتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیے گئے، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد، والاسباط اور ان کی اولاد پر جو احکامات نازل کیے گئے ان تمام احکامات کو بھی ہم مانتے ہیں، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو احکامات عطا کیے گئے موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، ان سب کو بھی مانتے ہیں، والنبیون من ربہم، اور پروردگار کی طرف سے دیگر جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب کی طرف نازل کیے گئے احکامات کو ہم مانتے ہیں اور ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہی معتدل نظریہ ہے، ایسا نہیں کہ یہود کی طرح صرف بنی اسرائیل کے علماء کو انہوں نے مان لیا، باقیوں کو نہیں مانا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، نصرانیوں کی طرح بھی نہیں کہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان، نہیں۔ قرآن کی دعوت یہ ہے کہ انسان کو حق کا طالب ہونا چاہیے اور حق کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا انسان کو ہونا چاہیے۔ اب وہ حق چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا ہو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام لے کر آیا ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام لے کر آیا ہو، اور یہی رویہ ایک مسلمان کو عام معاشرے میں ہونا چاہیے کہ بعض اوقات انسان کے سامنے حق بات کھل کر واضح ہو چکی ہوتی ہے، لیکن کبھی وہ حق ماننا اس کے والد کے خلاف جا رہا ہوتا ہے، یا اس کے اپنے مفاد کے خلاف جا رہا ہوتا ہے، یا اس کے خاندان کے خلاف جا رہا ہوتا ہے، یا اس کی سیاسی پارٹی کے خلاف جا رہا ہوتا ہے، یا اس کے ملک کے خلاف جا رہا ہوتا ہے، تو اس حق کو چھوڑتا ہے۔ یہ غلط نظریہ ہے۔ قرآنی نظریہ یہی ہے کہ حق بات جو بندہ بھی لے آئے، جو بندہ بھی حق بات لے آئے، چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے انبیاء کی صورت میں جیسے یہاں بیان ہوا، اور اس کے علاوہ ہم معاشرے میں دیکھ لیں کہ جو بھی انسان حق بات کر رہا ہے تو اس حق بات کو تسلیم کرنا چاہیے، بشرطیہ کہ وہ واقعی حق ہو۔ تو بہرحال ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان میں کوئی تفریق نہیں کرتے ہیں ایمان لانے میں۔ یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے سورہ بقرہ میں، یہ تفریق ایمان لانے میں، ایمان کے اعتبار سے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء برابر ہے کہ ہم سب پر برابر ایمان لاتے ہیں۔ کہیں پر یہ مومن کی کوئی اجازت نہیں ہے جس طرح یہود یا نصارہ کرتے ہیں کہ قرآن کی گستاخی کر لی، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ باللہ اہانت اور گستاخی کر لی اور اس کو آزاد اظہار رائے کا وہ کر لیا۔ مسلمانوں کا یہ وتیرہ نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے اسی طرح محترم ہے جس عیسیٰ علیہ السلام بھی جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محترم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو مسلمان ہی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لا رہا تو مسلمان ہی نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام پر یا انبیاء بنی اسرائیل جتنے بھی گزرے ان پر اگر کوئی ایمان نہیں لا رہا وہ مسلمان نہیں رہتا۔ ان سب پر ایمان ضروری ہے، والنبی، اور ساروں پر ایمان لانے میں کوئی تفریق نہیں۔ ہاں فضیلت میں تفریق ہے، تلک الرسل
فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی گئی ہے. یہ فرق مراتب فضیلت کے اعتبار سے ہے، لیکن ایمان میں سب برابر ہیں. تو لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ ہی کے آگے جھکنے والے ہیں اور اللہ ہی کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں. یہی اسلام ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے. یہ نہیں کہ اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا ہے. اسلام کا آغاز ہوا ہے آدم علیہ السلام. جیسا کہ اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ کئی آیات بھی اس پر ہے کہ حضرت ابراہیم یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے اولاد کو وصیت کی کہ بھئی اس دین پر رہنا جو ہمارے آباء و اجداد کا دین تھا اور مسلمان رہنا، تو وہاں اسلام مسلمان کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو بہرحال اسلام آدم علیہ السلام سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی مسلمانوں کے نظریے کے مطابق دنیا میں سب سے پہلا مذہب اسلام ہے. یہ دیگر مذاہب بعد میں آئے ہیں. ہندو یہ دعویٰ کرتے ہیں، اکثر ہندوستان کے ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی تمہارا اسلام 1400 سال پہلے آیا. ہمارا ہندو دھرم جو ہے نا وہ 5000 سال پرانا ہے اور کتنے ہزار سال پرانا ہے. نہیں، اسلام 1400 سال پرانا نہیں ہے. اسلام جب سے دنیا بنی ہے اور آغاز ہوا ہے انسانیت کا، تب سے اسلام تھا. یہ دوسرے ادیان بعد میں گمراہی کے رستے نکلے اور دوسرے ادیان بعد میں شروع ہوئے. تو بہرحال وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ دوسرا دین تلاش کرتا ہے، طلب کرتا ہے، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا. یہی آیت پیچھے بھی گزری ہے، اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، دین اللہ کے ہاں صرف اسلام. اور وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، زندگی گزارنے کا کوئی اور طور طریقہ، چاہے وہ مختلف طریقہ فیمنزم کی صورت میں ہو جو آج کل عام ہے، فیمنزم کی صورت میں ہو، کیپٹلزم کی صورت میں ہو، سوشلزم کی صورت میں ہو، کمیونزم کی صورت میں ہو، یا ہیومنزم کی صورت میں ہو، یہ بھی ایک نیا نظریہ اور ایک نیا مذہب ہے. اس طرح فیمنزم ایک نیا مذہب ہے کہ وہ خواتین کو ہی برتر تسلیم کرتے ہیں، چاہے اس کے مقابلے میں قرآن کی آیت یا حدیث ہی کیوں نہ آئے. یہ دوسرا دین ہوا. اور اسی طرح ہیومنزم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسانیت سب سے مقدم ہے. یہ تو قرآن بھی، اسلام بھی اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ انسان کی ایک احترام ہونا چاہیے، قدر ہونا چاہیے، لیکن انسانیت سب سے مقدم ہے کہ ہاں ان کے ہاں یہ ہے کہ بھئی دین اور مذہب کوئی چیز نہیں ہے، بس انسان ہے، یہی ایک دھرم ہے، یہی ایک دین. نہیں، یہ قبول نہیں کیا جائے. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ شخص آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.